خشکی ختم کر دیں زبان سے، مٹھاس اور اخلاق پیدا کریں، اور جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں، جس کی ضرورت میں محسوس کر رہا ہوں کہ لوگوں کے غم میں بھی شریک ہو، لوگوں کی خوشیوں میں بھی شریک ہو، سبحان اللہ، بڑا بنیادی بنیاد، اس سے محبت بڑھے گی۔ آپ کے پاس کوئی بچہ پڑھتا نا تو اس کے ابو سے آپ ہفتے میں 2 بار بھی بات کر لینا، آپ کا بچہ ماشاءاللہ اچھا پڑھ رہا ہے، وہ یا سستی کر رہا ہے، آ نہیں رہا، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ جو آپ کی اس بات سے بچوں کے والدین کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جائے اور کبھی آپ کی مخالفت نہیں کرے۔ یہ چپ رہ کے حجرے میں بند رہ کے کھا لیا پی لیا، حجرے میں چلے گئے، نیندیں پوری کی، فضول کاموں میں وقت ضائع کیا، میرے بھائی یہ وقت اب ضائع کرنے کا نہیں۔ جس فیلڈ میں بھی آپ ہیں نا، اللہ کی فضل اور توفیق سے آپ کو یاد آنا چاہیے کہ محترم قاری کرام صاحب کیسے نصیحت کرتے تھے، محترم استاد شیخ ندیم صاحب کیسے ہمارے ساتھ کیسے وہ پیش آتے تھے، کیسے انہوں نے ہماری تربیت کی، شیخ سعیدی صاحب مدرسے میں ہمارے ساتھ کیسا ان کا رویہ تھا، اور کیسے وہ کلاس میں سمجھاتے تھے۔ سارے اساتذہ کی ساری اچھائیاں آپ کے سینے میں محفوظ ہیں، لیکن آپ ان کو آگے بھی پہنچائیں۔ پریشان نہ ہو، کسی فیلڈ میں بھی آپ چلے جائیں، کیوں پریشان ہونا ہے؟ دل جمی اور قوت کے ساتھ مقابلہ کریں۔ آپ کو پتا ہے کہ حالات کیسے ہیں، ویسے ہی ہم لوگوں پہ تو اعتبار ہی اٹھ گیا لوگوں کا، سچی بات ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھنے آ جائے، زبان کی خشکی اور جو ہے نا وہ عجیب سی کیفیت ہوتی ہے ہماری۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کے قسم کو بندہ سفر کر لے نا ہمارے ساتھ، یہ بزرگوں کی دعائیں اور بزرگوں کا یہ سارا الحمدللہ صدقہ جاری ہے، وہ بے شک گھنٹے کا سفر ہو، سفر ختم ہوتا ہے تو وہ نمبر مانگ کے جاتا ہے، بھیا نا اپنا نمبر تو دیں، میں آپ سے رابطہ کروں، صرف 1 گھنٹے کا سفر۔ اسی لیے جس میدان میں بھی آپ ہیں نا، الحمدللہ مکمل طور پہ آپ کو عبور ہو۔ اگر آپ کو انتظامی امور میں مل جائے وقت، ادھر چلے جائیں، پتہ چل جائے انتظامی امور ایسے ہوتے ہیں۔ اگر آپ مدرس ہیں تو انشاءاللہ تدریس کو اچھے طریقے سے کریں، کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی فیلڈ، کوئی بھی معاملہ آپ کے پاس آ جائے، کسی بھائی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، الحمدللہ۔ ناظرے اور حفظ کے حوالے سے میں 2-3 چیزیں، بات کا ٹائم کافی ہو گیا کہ الحمدللہ ناظرے کا اور حفظ کا آپ سب سے پہلے شیڈول مرتب کریں۔ جو بھی استاد شیڈول مرتب کر کے نہیں چلتا، میں نے دیکھا ہے کہ وہ کبھی صحیح کامیابی کی طرف نہیں جاتا۔ بے شک صبح ناظرے کا آدھا گھنٹہ ہے، ساتھی کہتے ہیں نا آدھا گھنٹہ بہت تھوڑا ہے جی، کیا کریں، بڑے معاملے ہوتے ہیں اور بڑے قرآن کرام جو ہے نا وہ شکوے کرتے ہیں، گلے بھی کرتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں اللہ کی قسم آدھا گھنٹہ بہت وقت ہے۔ آپ ترتیب لگائیں اور پوری توجہ کے ساتھ پورا ٹائم ڈسپلن، پتا ہو کہ اتنے بجے بچے آئیں، اتنے بجے جائیں، جیسے جیسے بچے آ رہے ہیں ویسے ویسے ان کو پڑھاتے جائیں اور کرتے جائیں، گروپ کی شکل اختیار کر لیں۔ ناظرے کے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ عموماً اتنا مجہول بچے ناظرہ پڑھتے ہیں، قاری صاحب آپ تو خود ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کر رہے ہیں، لیکن بچوں کو جو ہے نا وہ قاعدہ پڑھانے کے بعد جب سپارہ شروع کروایا جاتا ہے تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ قاعدے میں کیا پڑھایا۔ قرآن کہتا ہے کہ بیسٹ چیز ہے، اس کے 24 سبق ہیں، 63 صفحے ہیں، اور 24 سبقوں میں 32 چیزیں بیان کی گئی، اور وہ 32 چیزیں بار بار قرآن مجید میں آتی ہیں۔ اگر آپ خود توجہ کے ساتھ اس قاعدے کو پڑھ لیں تو پھر آپ آگے پڑھا سکتے ہیں۔ پہلا مرحلہ جو ہے 4 سبقوں کا، وہ صرف حروف تہجی کی ادائیگی اور حروف تہجی پہ اس کی جو ہے نا مشق کا عبور ہے۔ سبق نمبر 1 مفرد حروف بالترتیب، بلا ترتیب، حروف کی بدلتی ہوئی شکلیں، حروف مرکبات۔ ان 4 سبقوں میں آپ نے حروف تہجی کی خوب مشق کرانی ہے۔ اس میں موٹے حروف آ جائیں گے، سیدھی والے آ جائیں گے، نرم حروف آ جائیں گے، یہ پہلا مرحلہ ہے۔ اور جو تیسرا سبق ہے اس کی ترتیب مخارج کے اعتبار سے ہے، آپ خود بھی مخارج پڑھیں، قاعدے کے اینڈ پہ مخارج کی ترتیب زبردست طریقے سے لگائی گئی ہے۔ میرے بھائی اگر آپ اس فن کو اپنانا چاہتے ہیں تو پھر خوب اچھی طرح میدان میں آئیں۔ یہ بس پڑھا لیا، سبق سن لیا، چلے استاد کلاس میں بیٹھے اور بچہ غلط پڑھ رہا ہے، قاعدہ غلط پڑھ رہا ہے، سپارہ غلط پڑھ رہا ہے، وہی سبق آگے سنا رہا ہے، استاد کی توجہ ہی نہیں۔ ایسی توجہ سے انقلاب نہیں آتے، ایسی توجہ سے اچھے شاگرد پیدا نہیں ہوتے، ایسی توجہ سے بندہ کہہ لے کہ بچے مجہول ادائیگی چھوڑ دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی آپ اپنے اندر خود جذبہ پیدا کریں۔ یہ 24 سبق
بار بار پڑھا رہے ہیں، کتنے سالوں سے پڑھے، پھر آگے پڑھانے کا سلسلہ ہے اور ابھی تک ہمیں قاعدہ کا نہیں پڑتا۔ اس لیے 4 سبقوں کی خوب اچھی طرح مشق کریں، مخارج کی ترتیب، اور پھر سبق نمبر 5 سے جو بات شروع ہو رہی ہے نا وہ ہے زبر کا بیان۔ یہاں پہ آگے ہم اتنی بڑی غلطی کرتے ہیں، با زبر با، دا زبر تا، اب کیا ہے جی، اب پچھلا 4 سبقوں کا سارا جو ہے نچوڑ نکال دیا ہے با زبر با تا زبر تا سے، اور یہی چیزیں آگے آ رہی ہیں۔ تو قاعدے کی ترتیب، قاعدہ اچھے طریقے سے پڑھائے۔ میں نے اپنے بیٹے کو 10 بار قاعدہ پڑھایا، اس کی امی میرے ساتھ اتنا لڑی، اس کا فائدہ کیا ہوا کہ الحمدللہ 10 بار قاعدہ پڑھانے سے ناظرے کی ضرورت ہی نہیں لگی۔ ایک بار ناظرہ پڑھا اور سارا الحمدللہ 11واں پارہ اس کا شروع ہو۔ تو اس لیے مستقل مزاجی کے ساتھ ہوتا کیا ہے، قاعدہ آگے شروع ہے، پیچھے سے دہرائی نہیں ہو رہی۔ میرے بھائی ہفتے میں 1 دن دہرائی کا رکھیں، ورنہ روزانہ کی بیس پہ 5 نمبر پہ سبق ہے تو کہے بیٹا پہلا سبق دہراؤ ادھر بیٹھ زور سے، 10 نمبر سبق ہے تو ترتیب سے ایک سبق کی دہرائی کروائے۔ پچھلا بھول جاتا ہے، 11واں سبق چاہ رہا ہے، پیچھے بچے کو آتا نہیں۔ یہ بدلی ٹیکنیکل چیزیں اور اس کے اوپر ہماری بالکل توجہ نہیں۔ 12واں سبق ہے اور تیسرے سبق کی بچے کو تختی نہیں آ رہی۔ یہ ایسی چیزیں ہیں کہ شوق کے ساتھ، یہ نہیں آپ کو میرے بھائی ناظرہ پڑھاتے ہیں سر کو درد ہوتی ہے، چکر آتے ہیں، بندہ جو ہے وہ جب ناظرین کلاس سے فارغ ہوتا ہے تو اس کی عجیب حالت ہوتی ہے۔ ہم تو چپ کر کے بیٹھے ہیں، ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، ٹانگیں لمبی کی ہوئی ہیں، بچے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں، استاد کو پڑھ لیا سنا لیا وہ گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ناظرے کی بنیاد ہے۔ آپ کیسی توقع کر سکتے ہیں ایسے طلباء سے کہ وہ ناظرے میں آپ کا ساتھ دیں گے آگے جا کے؟ قاعدہ ہی ان کا ایسا ہے۔ تو اس لیے ٹائم ٹیبل مرتب کریں، اور ماشاءاللہ جو نصاب ترتیب دیا ہوا بہت زبردست چیز ہے، اس کے اوپر مستقل مزاجی اختیار کریں اور پریشان نہ ہوا کریں۔ ایک بچے کو ہفتہ پہلی تختی نہیں آتی اور آپ دوسرے دن پریشان ہو جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی یہ علی باتا تھا، یہ قرآن کی پہلی سیڑھی ہے، اس کے اوپر خوب توجہ دیں اور 8-10 دن مہینہ لگائیں، پھر آگے دیکھیں۔ اور اسی طرح شعبہ تحفیظ القرآن کے جو بھائی ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ وہ بھی اپنا ٹائم ٹیبل مرتب کریں۔ کیا ہے، ادھر سبقیاں چل رہی ہیں اور ابھی جو ہے نا وہ سبقوں والے پیچھے ہیں، ادھر منزلیں شروع ہو گئی ہیں اور درمیان میں سب کی منزل استاد کو پتہ ہی نہیں ہے میں کتنے گھنٹے میرا کلاس کا دورانی ہے، اتنے ٹائم میں نے سبق سننا ہے، اتنے ٹائم میں نے سبق یاد کروانا ہے، اتنے ٹائم میں نے منزل سننی ہے، اس کی طرف توجہ ہی نہیں۔ پورا ٹائم ٹیبل مرتب کریں ایک منٹ کے حساب سے کہ کتنے گھنٹے میری کلاس کا دورانی ہے، اس کو پھر تقسیم کریں۔ سبق یاد کرنے کا جو ٹائم ہے نا، مطالعہ، اس کے اوپر غور کریں۔ خدا را اس چیز کی بہت تکلیف ہے کہ اساتذہ سبق کے مطالعے میں توجہ نہیں دیتے۔ سبق کا مطالعہ ایک بار سننے سے یاد نہیں ہوتا، کئی بچے سارے ذہین نہیں ہوتے کہ سارے کے سارے بچے پوزیشن ہولڈر ہو، ایسے نہیں ہوگا۔ 20 بچوں میں سے 4 بچے ہی ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 درمیانے، 4 لو، 4 بالکل سلو۔ یہ ساری کلاس کا اسی طرح تعلق۔ مطالعے کے اوپر توجہ دیں اور سبق کے یاد کرنے کا جو دورانی ہے نا اس کو دیکھیں کتنا ہے۔ 40 منٹ بنتے ہیں، 1 گھنٹہ بنتا ہے، 60 منٹ ہے، وہ تو دیکھیں پہلے۔ چلو بیٹا 20 رن یاد کر لینا، ٹھیک ہے جی۔ اب پتہ نہیں کتنے بجے ٹائم شروع ہوا ہے سبق یاد کرنے کا، کتنے بجے ختم ہوا ہے۔ اب صبح استاد کو بھی کچیچیاں چڑھ رہی ہیں، استاد بھی بیچارہ جو ہے نا وہ خشکی دماغ میں چھائی ہوئی ہے، اور سوٹا اس نے پکڑا، سوٹا نہیں جو ہاتھ میں ہے وہ مار دیا، پھر ایسی چیزیں ہوتی۔ جب آپ مطالعے کے اوپر پوری توجہ دلائیں گے، میں یقین سے کہتا ہوں انشاءاللہ کہ اس بچے کا کبھی سبق کچا نہیں ہوگا، اور جس بچے کا سبق کچا نہیں ہوگا اس کی سب کی بہترین ہوگی، اور اس سے بہترین سب کی سنانے والا انشاءاللہ پکا۔ یہ پکی بات ہے۔ ٹائم ٹیبل شیڈول بنائیں اور اس کے مطابق پھر آپ سبق، بیٹا 8 بجے سے 9 بجے تک سبق ہے، اس کے بعد سبق نہیں سنا جائے گا۔ 9 بجے سے 10 بجے تک سبقی ہیں، اور پھر 40 منٹ منزل کی دہرائی ہے، ظہر کے اثر منزل سننے کا ٹائم ہے، یہ 1 گھنٹہ مطالعے کا ٹائم ہے، مغرب سے شاید سبق یاد کرنے کا ٹائم ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ بچے کے ذہن میں ڈال دیں۔ ہوتا کیا ہے، بیٹا سبق یاد کرنے کا طریقہ بتاؤ، کوئی پتہ نہیں۔ یہ ہفتے میں 1-2 بار ضرور سب بچوں کو اکٹھا کر کے نا سبق سننے کا طریقہ، سب کی سننے کا طریقہ، منظر سننے کا طریقہ، سبق یاد کرنے کا طریقہ دہرائیں، بار بار دہرائیں۔ بچے ہیں نا وہ جلدی بھول جاتے ہیں۔ 2 بچوں کا دور گیا، ایک بچے کو پتہ نہیں ہے میں نے غلطی کیسے نکالنی، لگانی غلطی کیسے ہے، پیچھے سے لگاؤں، غلطی نکالوں کیسے لگاؤں۔ سبق یاد کرنے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ سبق یاد کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ فرض کریں 10 لائنیں بچے کو پڑھانی ہے، اس کا مطالعہ ٹھیک کروائیں، اور ایک بار مطالعہ نہیں بلکہ بار بار 7-8 بچے ڈیسک پر بٹھا لیں،
سنے ہاں جی خود سننا ہے، ناظرہ سننا، اس کا مطالعہ سبق سے مراد ہے کہ اس کا ناظرہ سنا جائے، ایک بار نہیں، 2 3 4 5 بار، آدھا پونا گھنٹہ آپ سبق کو دے دیں ناظرے کو حفظ کے لیے، انشاءاللہ دیکھ لیں ناظرے کے دوران ہی انشاءاللہ 50% سبق یاد ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جاؤ بیٹا سبق یاد کرو۔ اب اس بچے کی جو طبیعت اور خوشی ہوگی نا اس کے چہرے کے اوپر، سبق یاد کر کے فوراً آ جائے گا۔ ہوتا کیا ہمارے ساتھ، اور تو اس کا مطالعہ، تو ایدہ مطالعہ سننا، تو ایدہ سننا، چلو استاد فارغ آج رپورٹ لکھی، السلام علیکم۔ اب صبح کیا ہے، وہی بچہ سبق میں اڑکنے آ رہی ہیں، سبق میں غلطیاں آ رہی ہیں، اور استاد کو غصہ آ رہا ہے۔ اب غصہ اس بات پہ ہے کہ بچے کا قصور نہیں ہے، قصور تو استاد کا۔ ایک آدھ کو 3 4 5 6 بار سنے، اگلی آدھ کو 5 6 بار ناظرے میں، سبق کے مطالعے میں، پھر دیکھیں انشاءاللہ اس کا رزلٹ کیا ہوگا۔ یا ایمانداری سے بتائیں، جو میرے دوست قرآن کرام بیٹھے ہیں، کہ 22 دن میں پارا مکمل ہوا، 22 دن میں 22 دن آپ نے پیچھے والی سب کی پارا سنا، تو بعد میں جی اب کچا 2 دن اور لگ گئے، کیا کیا آپ نے؟ 22 دن پارا سننے کے بعد بھی ایسی حالت ہے، تو کیسے آپ یاد کروائیں گے اس پارا؟ اور میرے بھائی سبق کے اوپر توجہ دیں، اور سبق کے اوپر اتنی توجہ، بنیاد سبق ہے، سب کی بنیاد۔ میں کہتا ہوں جی آپ صاحب جی یقین کریں آپ کہ آپ سبق کا معیار زبردست بنا لینا، سبق کا معیار کم از کم 2 3 دفعہ سنے، تو کبھی زندگی میں پارا کچا نہیں ہوگا۔ فلانا پارا کچا ہو گیا، 22واں کچا ہو گیا، 23واں کچا ہو گیا۔ اب ہوتا کیا 25 لائنیں سبق سنائی ہیں، اب 25 لائنیں سبق سنا کے اب استاد سے دونوں سست ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر منزلیں کچی ہوگی۔ پھر سبق ایک بار میں نے جی تجربہ کیا، 16 لائنیں بچہ سبق سنا گیا مجھے، اور ایک نہیں کافی بچوں کا میں نے گھڑی پہ ٹائم لگایا، 2 منٹ اور 40 یا 45 سیکنڈ لگے۔ 16 لائنیں سبق سنا رہا ہے بچہ، اور صرف 3.25 منٹ میں اس نے سنایا۔ یا 3.25 منٹ زیادہ تو نہیں ہے، ایک بار سنا، 2 بار سن لے، 3 بار سن لے، سب کے بعد پھر سن لے، جب وہ منظر سنانے آیا پھر سن لے، کبھی جو ہے نا وہ سبق کا مطالعہ سنانے آیا اس وقت سن لے۔ آپ 4 5 6 مرتبہ سبق سنیں، پھر دیکھیں اس پارے کی سبکی کا کیا حال آتا ہے، کیا زبردست سبکی ہوگی۔